بٹھائے رکھنا پائے. سورۃ الفاتحہ ختم ہو چکی اور سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے. سورۃ الفاتحہ کے ختم ہونے پر جب یہ سورت پوری پڑھی جائے آخر میں آمین کہنا سنت ہے. آمین یہ لفظ قرآن پاک کا نہیں بلکہ دعا ہے. بمعنی استجب قبول فرما. اس لیے لفظ آمین قرآن کریم میں لکھا نہیں جاتا، اور اگر کہیں لکھتے ہیں تو باریک قلم سے قرآن پاک والی کتابت سے ذرا فرق کر کے جس طرح وقف کی علامات لکھتے ہیں. نماز میں بھی جب فاتحہ پوری کی جائے تو آمین کہنا سنت ہے. پڑھنے والے کے لیے بھی سننے والے کے لیے بھی، کیونکہ دعا ہے. حدیث پاک میں ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. اور اب یہ سوال ہے کہ امام آمین کب کہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی بھی نشاندہی فرما دی ہے. ایک تو آمین کی ترغیب دی اور حکم فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں. بس جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہوئی
اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں اذا امن القاری فامنوا، جب قرات کرنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اذا امن القاری فامنوا، جب قرات کرنے والا آمین کہے تم بھی آمین کہو، یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کرنے والا یعنی قرآن پڑھنے والا صرف امام کو فرمایا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ آمین کب کہے گا، کہاں کہے گا؟ تو ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے جس کو امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں پوری وضاحت موجود ہے تقسیم کی۔ انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ کہ امام برائے اقتداء بنایا گیا ہے، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرے، قرات شروع کرے، تم چپ ہو جاؤ، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ تو جگہ بتلا دی گئی کہ امام آمین اس وقت کہے گا جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا۔ اس کے بعد امام آمین کہے گا، تم بھی یہ الفاظ سن کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ الفاظ سن کر ان پر تم بھی آمین کہہ دو۔ یعنی امام کی آمین تو سننے میں نہیں آئے گی، جب یہ الفاظ امام کہہ دے تو تم بھی آمین کہہ دو۔ آمین کہنا سنت ہے، لیکن جہر چیز زائد ہے، یعنی زور سے کہنا یہ الگ بات ہے۔ صرف کہنا سنت ہے، زور سے سنت نہیں۔ صرف کہنا سنت ہے، زور سے سنت نہیں عند الاحناف۔ غیر مقلدین زیادہ آج کل زور دیتے ہیں اس پر، اور دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ تم آمین نہیں کہتے۔ بیچارے جاہلوں کو، عوام کو یہ کہتے ہیں، دیکھو حنفی آمین سے منع کرتے ہیں، یہ آمین نہیں کہتے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ آمین سب کہتے ہیں، ہاں
زور سے کہنا ضروری سمجھتے ہیں، احناف زور سے کہنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ آہستہ کہنا افضل سمجھتے ہیں۔ بنیاد اس بات پر ہے کہ آمین دعا ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے کہ آمین دعا ہے، اور قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا آتی ہے فرعون والوں کے لیے، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ تو دعا موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ یہاں تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آمین کو بھی دعا قرار دیا۔ اور دعوت فی السر تعدل 70 دعوت فی العلانیہ، ایک سری دعا 70 جہری دعاؤں کے برابر ہے، اس لیے یہ دعا بھی سرن افضل ہے۔ لیکن غیر مقلدین کا پورا زور ہوتا ہے اس پہ، وہ ان کی بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی آمین نہ بالجہر ہے نہ بالسر ہے بلکہ بالشر ہے۔ پہلے تو وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ دیکھو جی احناف جو ہیں وہ آمین کہتے ہی نہیں، آمین کو منع کرتے ہیں، آمین کے منکر ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ بول کے ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی اس جھوٹ میں، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر اس پر آئے دن لڑائیاں جھگڑے اشتہار بازی، حالانکہ ان کے پاس ایک روایت بھی ایسی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہیں فرمایا ہو کہ آمین بلند آواز سے کہا کرو۔ ایک حدیث بھی ایسی نہیں پورے ذخیرے حدیث میں، یعنی قولی کوئی حدیث خلفائے راشدین میں سے کسی نے فرمایا ہو، ایک روایت بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقتدی ہو کر نماز پڑھی، جن دنوں میں کبھی خود زور سے آمین کہا ہو، ایک روایت بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی جو خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے کبھی بحالت امامت یا بحالت اقتداء
کبھی بلند آواز سے آمین کہی ہو، ایک روایت بھی نہیں۔ اس کے باوجود ان کا جھگڑا رہتا ہے اور پیش یہی کہتے ہیں قولوا آمین، پیش یہی کرتے ہیں قولوا آمین۔ کہ آمین کہو، حالانکہ اس روایت کا ان کے مقصد کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، کہ آمین کہنے کا تو انکار کسی کے پاس نہیں، یعنی ان دونوں میں سے۔ قولوا آمین ہے جس طرح، اسی طرح قولوا ربنا لک الحمد بھی ہے۔ اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد۔ اس کو تو کوئی نہیں کہتا کہ زور سے کہنا سنت ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے تو پھر اس پر آ جاتے ہیں، جب فاتحہ زور سے پڑھی ہے تو آمین بھی زور سے کہیں گے۔ ادھر کہتے ہیں کہ بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے اور قیاس شیطان کا کام ہے، پھر وہی کام خود شروع کر دیتے ہیں۔ جب فاتحہ زور سے پڑھی ہے تو پھر آمین بھی زور سے کہنا چاہیے۔ تو جواب میں صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ جو فاتحہ زور سے پڑھے چلو وہ آمین زور سے کہہ دے، باقی تو چپ رہو، آہستہ کہو، بس پھر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس مسئلے میں یہ اتنے پریشان ہیں کہ حد سے زیادہ۔ اگر ان سے پوچھ لیں آپ کہ بھئی ٹھیک ہے آپ زور سے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں حدیث ہے، حدیث ہے، آہستہ کہنے بھی تو کوئی حدیث ہوگی، آمین آہستہ کہنے کی بھی تو کوئی حدیث ہوگی۔ تو کہیں گے بالکل نہیں ہے، ایک دکھاؤ تو 10,000 انعام، لاکھ انعام، کروڑ انعام، ایک بھی نہیں ہے۔ اچھا، آہستہ کہنے، آمین آہستہ کہنے کی کوئی روایت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کوئی دکھائے تو ہم اتنا انعام دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، بڑے چہرے۔ پھر ذرا ان سے پوچھ لو کہ کل کتنی رکعتیں آپ نماز پڑھتے ہیں روزانہ؟ 17 رکعتیں تو فرض ہے نا، وتر اس کے علاوہ ہے، سنتیں اس کے علاوہ ہیں، نوافل اس کے علاوہ ہیں۔ تو آپ آمین زور سے تو صرف 6 رکعتوں میں کہتے ہیں، باقی ساری رکعتوں میں جو آپ آمین آہستہ کہتے ہیں، اور ان 6 رکعتوں میں بھی اگر الگ ہو، امام کے ساتھ نہ پڑھ سکو، تو پھر آمین آہستہ کہتے ہو، وہ کس حدیث سے؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ حدیث تو آپ کہتے ہیں آہستہ کہنے کی ہے ہی نہیں، صرف زور سے کہنے کی ہے۔ تو آپ جتنی رکعتیں الگ پڑھتے ہیں منفردن، سب میں آمین آہستہ کہتے ہیں، وہ کس حدیث سے؟ امام کے ساتھ بھی اگر ان 6 رکعتوں میں آپ آمین زور سے کہتے ہیں تو باقی تمام رکعتوں میں آہستہ کہتے ہیں، وہ کس دلیل سے؟ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ نوافل کی تمام رکعتوں میں آپ کس حدیث سے آمین آہستہ کہتے ہیں؟ سنتوں کی تمام رکعت میں آپ کس حدیث سے آمین آہستہ کہتے ہیں؟ ان 6 رکعتوں کے علاوہ، ہاں بلکہ یہ 6 رکعتوں سمیت جب آپ اکیلے فرض پڑھتے ہیں تو آمین آہستہ کہتے ہیں، کس حدیث سے کہتے ہیں؟ اور امام کے ساتھ بھی
ان 6 رکعتوں کے علاوہ باقی 11 رکعتوں میں آپ آمین آہستہ کہتے ہیں کس حدیث سے کہتے ہیں؟ تو کوئی ایک جواب بھی نہیں. پھر یہی، اور جب نماز میں فاتحہ آہستہ ہو گئی تو آمین بھی آہستہ ہو جائے گی. کیوں بھائی؟ پھر تو جو فاتحہ آہستہ پڑھے آمین بھی وہ آہستہ کہے، جو زور سے پڑھے وہ زور سے کہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ کے تابع ہے. تو کوئی جواب نہیں. اور اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ، ایک آدمی امام کے پیچھے نماز فجر میں آتا ہے، امام نے فاتحہ ختم کر دی، سورت پڑھ رہا ہے، یہ آ کر پیچھے کھڑا ہو گیا. اب یہ آمین کب کہے؟ زور سے کہے یا آہستہ کہے؟ یہ آیا اور امام پڑھ رہا تھا انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. جب اس نے اللہ اکبر کہا ہاتھ باندھ لیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اب ہم تو حدیث پہ عمل کریں گے کہ جب امام نے یہ الفاظ کہے تو تم آمین کہہ دو. ہم تو آمین کہہ دیں گے. یہ آپ والا آمین کہے یا نہ کہے؟ تو اپنی فاتحہ سے پہلے کہے یا اس کے بیچ میں کہے؟ کیونکہ پوری فاتحہ تو اس وقت نہیں پڑھ سکے گا نا. یہ آیا اور امام نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس نے ابھی شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین، بیچ میں کہہ دے آمین الرحمن الرحیم مالک. کیا کرے؟ اور اگر امام ختم کر چکا تھا تو یہ پھر فاتحہ اپنی پڑھے آہستہ اور آمین کہے زور سے، یا کیا کرے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ان چیزوں کا. پھر کہتے ہیں آپ خواہ میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث پہ اعتراض کرتے ہو. حدیث پہ تو نہیں ہے، آپ کی بات پہ اعتراض ہے. یہ اپنی بات کو حدیث کہتے ہیں. حدیث پہ تو کوئی اعتراض نہیں، حدیث پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں. تم نے جو بیچ میں پنگا ڈالا ہے کہ نہیں زور سے کہنا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی، جو نہیں کہتے وہ یہودی ہیں. اعتراض تو اس بات پر ہے. مسجد نبوی میں ایک دن نماز تراویح میں کھڑے تھے تو میرے ساتھ ایک غیر مقلد کھڑا تھا. ان بیچاروں کو کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ آگے کیا ہے کیا نہیں ہے، بس یہ ضالین سنا اور آمین کہنا ہے، اللہ اللہ خیر سنا، کچھ نہیں. اور تو اس کو نیند آ رہی تھی اور امام تو آگے تلاوت کر رہا تھا. امام نے پڑھا جہنمیوں کا قول ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین. یہ زور سے کہتے ہیں آمین. میں نے کہا یا اللہ یہ کہاں پہنچا ہوا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی آمین وہی نہ بالجار ہے نہ بالسر ہے، یہ بالشر ہے. جب پوچھو مکہ مدینے والے کیوں کہتے ہیں، اور مکہ مدینے والے کیوں کہتے ہیں، دیکھو
ان کی بالجہر ہے، ہماری بے سر ہے، لیکن ان کی بے شر ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن کبھی اس پر لڑائی کرتے ہیں، کبھی اشتہار چھاپتے ہیں کہ جو آمین زور سے نہیں کہتے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ انہی سے اگر پوچھ لو کہ مکے مدینے والے ایسا 20 تراویح جو پڑھتے ہیں تم کیوں نہیں پڑھتے، اس وقت پھر سانپ سونکھ جاتا ہے، نہیں وہ کوئی نبی ہے؟ اگر تم بات کرو تو پھر ہیں، ہم ان کی بات سے استدلال کریں تو پھر وہ کوئی نبی ہے؟ صرف شرارت مقصود ہوتی ہے۔ فی سبیل اللہ فساد پھیلانا ان کا مشن ہے اور کوئی کام نہیں۔ بہرحال سورہ فاتحہ پورا ہونے پر آمین کہنا سنت ہے، اور آمین دعا ہے، اور دعا میں اصل اخفا ہے، سر ہے۔ سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بے حد مہربان نہایت رحم والے کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جو قرآن کریم کے ان رازوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا ہے۔ یقینی علم اس کا امت میں سے کسی کو یقیناً حاصل نہیں ہے۔ اشارات پر زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی الف سے اللہ مراد ہو، لام سے جبرائیل ہو، میم سے محمد ہو، اللہ لایا، اللہ نے بھیجا، جبرائیل لایا، محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا وہ قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مثلاً اس طرح کی کئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سب اندازے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ بے شریف علیہ فرماتے تھے کہ شریعت میں ہر کسی کے لیے رکاوٹیں، پابندیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں جو اس کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں۔ جاہل پر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، یہ اس کے نفس کی خواہش کے خلاف ہے، اس پر علم حاصل کرنا شاق گزرتا ہے۔ لیکن جس کو علم کا مزہ آ گیا وہ کہتا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، تو اس کے لیے پابندی ہے کہ جس کی تجھے اجازت ہے وہ تجھے معلوم ہونا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اور اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو متشابہات اور حروف مقطعات یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ علماء کے لیے امتحان ہے، جاہل کے لیے امتحان ہے کہ دیکھو مانتا ہے کہ نہیں، کہ علم حاصل کر، اور عالم کے لیے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے علم کے متعلق تو بحث مت کر۔ بے نماز
یا جب بھی وضو کرے مثلا نماز پڑھنے کی، اب اس نے تازہ وضو کیا، یا جب بھی مسجد میں آئے تو تحیۃ المسجد پڑھنے کی عادت ہے، لیکن وہ اس وقت مسجد میں آیا کسی کام سے کہ وقت مکروہ ہے، تو اس کے دل پہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یار آیا بھی ہوں مسجد میں 2 رکعت پڑھ لیتا، وضو بھی نیا کیا ہے 2 رکعت پڑھ لیتا۔ تو جو نہیں پڑھتے ان کے لیے پڑھنا شاق ہے، اور جن کو پڑھنے کی لذت آ گئی ہے ان کے لیے نہ پڑھنا شاق ہے۔ تو اسی طرح جن کو قرآن کریم کے ساتھ واسطہ نہیں ہے ان پر تو یہ شاق ہے، انہیں کہا جائے کہ قرآن پڑھو اور اس کا علم حاصل کرو، لیکن جن کو لطف آ گیا ہے علم کا تو ان کے لیے یہ بڑا امتحان ہے کہ نہیں بس اس میں مت پڑھو، الف لام میم، ہاں بس الف لام میم، آگے چلو۔ تو اصل مقصود تو ہے اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی فرما برداری۔ ہمیں جو کچھ سکھایا گیا ہے وہ سیکھیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اب یہاں ذالک اسم اشارہ بعید کا ہے، استعمال برائے قریب ہے، یہ مختصر معانی وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ تفخیماً تعظیماً ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ قریب کے لیے بعید کا اور بعید کے لیے قریب کا اشارہ استعمال کیا جائے۔ تو یہاں بھی وہی تعظیماً بعید کا اسم اشارہ استعمال ہوا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ کوئی شک نہیں اسی میں، کوئی شک نہیں اس میں، لا ریب نکراتہ تنفی، بات سمجھ میں نہ آئے یا تو اس بات میں کوئی شک ہو، بات کمزور ہونے کے لیے نہ سمجھنے کی جو وجہ ہوتی ہے، نہ ماننے کی جو وجہ ہوتی ہے، نہ ماننے کی وجہ یا تو وہ بات جو ہے اس میں کوئی کمی ہو، کمزوری ہو، یا پھر سننے والے میں کوئی کمزوری ہو، مثلا ضد کی، تو پہلی بات کہ ایسے کلام میں کوئی کمزوری ہو، بالکل نفی فرما دی گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی جھوٹ تو کیا ہوتا، کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ انکار جو کرتے ہیں تو قرآن میں شک نہیں ہے، یہ بہت لوگوں کو شک ہے جو وہ خود شک میں ہے، قرآن میں شک نہیں ہے بلکہ وہ خود شک میں ہے۔ تو درمیان میں شک تو آیا نا، قرآن میں شک نہیں ہے، یہ خود شک میں ہے، تو قرآن اور ان کے درمیان شک تو ہے نا۔ لیکن قرآن کریم شک سے ماورا ہے، قرآن کریم شک سے پاک ہے، یہ خود ریب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو وہ خود شک میں ہیں، فہم فی ریبہم یترددون۔ اگر کسی چیز پر
سبز رنگ ہو تب بھی وہ سبز لگتی ہے، چیز پر سبز رنگ نہ ہو لیکن سبز چشمہ پہنا ہوا ہو تو چیز وہ بھی سبز لگتی ہے۔ اب وہ چیز تو سبز نہیں ہے، رنگین نہیں ہے اس طرح، لیکن اس نے خود چشمہ چڑھایا ہوا ہے، تو اب جب اس کا چشمہ اترے گا رنگین تبھی اس سے صاف چیز نظر آئے گی نا۔ تو قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو شک کا چشمہ لگا ہوا ہے جن کو قرآن کریم صحیح نظر نہیں آ رہا، تو اس میں قصور ان کا اپنا ہے، قرآن کریم میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہدی للمتقین، راہبری ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ راہبری ہدایت طلب کی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی راہبری فرما، سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ تو فرمایا ہدن، یہ ہدایت ہے، یہ راہبری ہے، لیکن للمتقین، متقین کے لیے، متقین کے لیے یہ راہبری ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی متقی پرہیزگار بنا ہوا ہوگا پھر اس کے لیے یہ راہبری ہے۔ متقین کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ متقین کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ متقین کا ایک ترجمہ ہوتا ہے ڈرنے والے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور ایک متقین کا ترجمہ ہوتا ہے بچنے والے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، یا اتقوا النار، بچو آگ سے، بچنے والے۔ اور ایک ہے اثباتی معنی تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، ان کی قرآن کریم میں وضاحت کی گئی ہے۔ ہر معنی میں ان میں سے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اور یہاں ڈرنا مانا ہے، کہیں آتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، پھر کس طرح بچو گے اگر کفر کرتے ہو؟ اگر تم نے کفر کیا تو کس طرح بچو گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کس طرح بچو گے اگر کافر بنتے ہو؟ اس دن جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، ایسے ہیبت ناک دن تم کس طرح بچو گے؟ فکیف تتقون، اور حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے۔ تو یہاں بچنا معنی ہوتا ہے، اور کہیں متقین بمعنی پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اس معنی میں آتا ہے۔ جیسے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے،
آیت نمبر 100 سبحان اللہ. یہ آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 131 133 ان میں اکٹھے ہی ایک جگہ یہ سارے معانی مل جائیں گے. چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کا 14واں رکوع شروع ہوتا ہے. سپارے کا 5واں رکوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. واتقوا اللہ، تو یہاں اللہ سے ڈرو. واتقوا النار التي اعدت للکافرین. یہاں وہ معنی زیادہ مناسب لگتا ہے جو فکیف تتقون میں آتا ہے. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اور دوڑو اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف. کہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اب یہاں متقین کی وضاحت کی گئی ہے کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. تو آگے پوری وضاحت ہے کہ متقین وہ ہیں جن میں یہ بات ہو، یہ بات ہو، یہ بات ہو، یہ بات ہو. تو یہاں تقویٰ ہوا صفات کمال میں سے اور اس باتی انداز میں. یہ ہے، یہ ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. اس لیے میں نے تقویٰ کا متقین کا معنی متقین کیا کہ اس میں یہ ساری صورتیں آئیں. آپ معنی کریں گے ڈرنے والے تو اللہ سے ڈرنے والے، یہ تو بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ ڈرنے والا معنی وہاں سیٹ نہیں آتا جہاں فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. وہاں ڈرنے والا معنی نہیں بنتا. وہاں وہی بچنے والا ہوتا ہے. اگر معنی ہر جگہ کرو بچنے والا تو پھر اللہ سے بچو، یہ معنی نہیں پھر صحیح بیٹھتا. تو اصل کوئی بھی زبان عربی کے ترجمے کا پورا حق ادا نہیں کر سکتی. بہرحال بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے متقین ڈرنے والے، پھر باقی باتوں کو یہاں فٹ کیا ہے کہ متقین ڈرنے والے. جب ڈر ہوگا تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے اور پھر وہ یہ اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال متقین کے لیے یہ رہنمائی ہے، یہ کورس ہے. جیسے کہتے ہیں بھی ڈاکٹروں کے لیے یہ نصاب ہے، علماء کے لیے یہ نصاب ہے، مفتیوں کے لیے یہ نصاب ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو پہلے سے ڈاکٹر ہو اس کو یہ نصاب پڑھنا ہے، جو پہلے سے مفتی ہو اس کو یہ پڑھنا ہے. تو متقین کے لیے یہ نصاب ہے، راہبری ہے، ہدایت ہے. سندھی میں سوں ہوا کہ جو لوگ اس قرآن کریم سے صحیح استفادہ کریں گے وہ متقی بن جائیں گے. اس معنی میں جب متقی میں یہ صفات کمال والا معنی کر کے اور متقی کا لفظ لیا جائے، اور اگر متقی
متقی بمانا ڈرنے والے، پھر تو ابھی سے بات سیٹ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو ان لوگوں کے لیے قرآن کریم رہبری ہے. جس کو ڈر ہی نہیں ہے، جس کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کیوں کوشش کرے گا کہ مجھے اللہ کی رضا اور عدم رضا معلوم ہو تاکہ عدم رضا والے یا غضب والے اعمال کو چھوڑوں اور رضا والے اعمال کروں. یہ تو وہی کرے گا جس کے دل میں ڈر ہو. آگے چونکہ وہ صفات بتلائی گئی ہیں کہ یہ اس لیے بعض حضرات اس معنی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں تقویٰ کا وہی معنی ہے جو صفات کمال حاصل کرنے والے ہیں. تو پھر وہ تو یہ ہے کہ فی الوقت وہ متقی نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے نصاب ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹروں کے لیے یہ نصاب ہے، مفتیوں کے لیے یہ نصاب ہے، انجینئر کے لیے یہ نصاب ہے. اس کا معنی ہے کہ جو کوئی یہ نصاب پورا کرے گا، یہ کورس کرے گا، تو وہ یہ سب کچھ بن جائے گا. ہدی للمتقین، رہبری ہے متقین کے لیے. یہاں لا ریب اور فی کے آگے بھی پیچھے بھی معانقہ ہے، معانقے کی علامت ہے، آگے بھی پیچھے بھی. ان دونوں علامتوں کو ملا کر معانقہ کہتے ہیں. یعنی وقف لا ریب پر بھی ہو سکتا ہے، پھر فی پر نہیں کیا جائے گا، اور اگر فی پر ہوا تو پہلے لا ریب پہ نہیں کیا جائے گا. ہم نے جو ترجمہ کیا وہ اسی حساب سے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین. پھر آگے ترجمہ شروع کیا کہ رہبری ہے متقین کے لیے. اور اگر فی کو اس کے ساتھ ملا کر ترجمہ کیا جائے، فی ہے ہدی للمتقین، اس کتاب میں رہبری ہے متقین کے لیے. یہ علامت ایسی جگہ پر آتی ہے معانقے کی کہ ترجمہ اس طرح بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور معانقے کے درمیان والا لفظ وہ ما قبل کے ساتھ ملاؤ تب بھی ٹھیک ہے، ما بعد کے ساتھ ملاؤ تب بھی ٹھیک ہے، معنی دونوں لحاظ سے صحیح ہوتا ہے. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. علمہ عند اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں، رہبری ہے متقین کے لیے. اگر ڈرنے والوں کے لیے ترجمہ کریں گے تو پھر آگے یہ ہے کہ جو ڈرنے والے ہوں گے قرآن کریم پر جب عمل کریں گے تو ان میں یہ صفات پیدا ہو جائیں گی. فی الحال وہ متقی صرف لغوی معنی میں کہ ڈرنے والے یعنی اللہ سے. اور اگر متقی اس معنی میں کریں گے پرہیزگار، تو پھر یہ سوال نہ پڑے کہ وہ پہلے سے پرہیزگار ہوں گے، نہیں، بلکہ پھر ہے کہ ان کے لیے یہ کورس ہے، نصاب ہے. پھر یہ جب یہ کورس کر لیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے تو وہ متقی بن جائیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سورة البقرة قرآن کریم کے جو 30 پارے ہیں ہر پارے کا نام اس پارے کے پہلے لفظ کے ساتھ ہے، اور پہلے پارے کا نام اس سورت کی ابتدا سے معنون ہے۔ یہیں سے کچھ ملحدین دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اگر فاتحہ بھی قرآن ہے تو کس پارے میں ہے؟ تو پارے ہیں سہولت قرأت کے لیے اس قرآن کریم کے جو فاتحہ کے بعد نماز میں اپنی مرضی سے پڑھا جائے، وہ 30 پارے ہیں، اور قرآن کریم کا جو حصہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جائے وہ فاتحہ ہے۔ نماز میں سہولت قرأت کے لیے پڑھنے والوں نے یہ نشان مقرر فرمائے ہوئے ہیں کہ فاتحہ کے بعد 1 پارہ پڑھے، 2 پارے پڑھے، روزانہ جتنا چاہے پڑھ لے۔ اس سے اس پر استدلال کرنا کہ فاتحہ معاذ اللہ قرآن کریم سے الگ ہے یا خارج ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جس طرح وہ پارے جن کی ابتدا سورتوں کے ابتدائی الفاظ پر ہے، مثلا سبحان الذی
حامیم. تبارک الذی قد سمع اللہ عما. تو ان سورتوں کے شروع میں حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہے، لیکن کسی سپارے کا نام بسم اللہ نہیں ہے، تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ بسم اللہ اس سپارے سے خارج ہے. جیسے وہاں ہے کہ بھئی بسم اللہ چونکہ ہر صورت کے شروع میں آ رہا ہے، بسم اللہ ہر صورت کی شروع میں آ رہی ہے، اس لیے اس کے بعد والے لفظ کو نشان بنایا گیا ہے. اسی طرح فاتحہ چونکہ ہر رکعت میں پڑھا جا رہا ہے، فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے فاتحہ کے بعد والے حصے کو نشان دیے گئے ہیں 30 اور اسے 30 پارے مقرر فرمایا گیا ہے. جس طرح کتاب کا مقدمہ دیباچہ کتاب سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ پوری کتاب کا مقصود اس دیباچے میں مختصر طور پہ اجمالاً بتلا دیا جاتا ہے، اسی طرح پورے قرآن کریم کا جو مقصود ہے وہ اجمالاً فاتحہ میں بیان شدہ ہے. اور قرآن کریم کی یہ ترتیب کہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، جس طرح ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ ترتیب رسولی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضعوا آیت کذا فی موضع کذا، فلاں آیت کو فلاں جگہ پہ رکھو، فلاں آیت کو فلاں جگہ پہ، اس صورت میں اس آیت کے بعد اس آیت کو لکھ لو. یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کی جگہ صحابہ کرام کو بتلاتے تھے، کاتبین کو، لکھنے والوں کو اس مقام پہ لکھواتے تھے. تو یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، ترتیب رسولی ہے. اور ترتیب نزولی وہ بمنزلہ علاج کی ہے، اور ترتیب رسولی ترتیب اصولی ہے. ایک مثال سے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے کہ پوری ایک کتاب حکمت کی عملاً شاگرد کو سکھانی ہے، لیکن صرف نقل نہیں کروانی، عملاً سکھانی ہے، تجربے کے لحاظ سے اس کے سامنے لانی ہے. تو اب جیسا جیسا مریض آتا جائے گا